کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگی، یہ ساری زندگی مخالفت نفس کے مشن پہ رہے حضرت، ہمیشہ نفس کا الٹ کیا حضرت۔ اور فرماتے جب نفس نے پانی کا تقاضا کیا تو فرماتے میں نے کہا ہے نہیں پانی کوئی، اور فرماتے میں پھر نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں نوافل ختم کرتے کرتے نا میں نے ڈھال ہو گیا، مجھ پہ ذوف غالب آ گیا۔ اور فرماتے میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا فرید اب تو پانی پینا ہی پڑے گا۔ اب فرماتے ہیں لیکن یہ والا دور تو نہیں نا کہ پانی کا ڈھیر لگا ہے، اب تو پانی بڑا مشکل سے ملا کرتا تھا، کہیں کہیں جا کے پانی ملتا تھا۔ اب تو حضرت جس گھر میں ٹوٹی کھولو پانی پانی ہے حضرت، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ شکر ہم پھر بھی نہیں کر رہے، اب تو بڑا کرم ہے اللہ کا۔ تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، کہتے بڑا سفر کیا، آگے جا کے کچھ آبادی دکھائی دی، میں نے کہا اگر آبادی ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا۔ کہتے میں آبادی میں داخل ہوا تو آگے جا کے کہنا کنواں نظر پڑا، اور فرماتے میں نے کہا اگر کنواں ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا، لیکن آپ فرماتے جب میں قریب ہوا نا تو جا کے کیا دیکھا کہ کنواں ہے، کنویں میں پانی بھی ہے، لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ چرخی ہے، نہ رسی ہے، نہ ڈول ہے۔ اب فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، یہ عقیدہ رکھ کے کہ جو مجھے کنویں تک لے کے آیا نا کہ بھی وہی نہ کوئی بندوبست کرے گا۔ اب فرماتے میں بیٹھ کے نا تو ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا۔ اب فرماتے ہیں جس طرح میں کنویں پہ آیا تھا نا اور میں نے آ کے کنویں میں دیکھا نا، اور میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، فرماتے اسی طرح جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا اور انہوں نے بھی آ کے کنویں میں دیکھا۔ اب فرماتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، فرید بھئی یہ کیا بات ہوئی، تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گئے۔ اب فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، اب پانی اوپر ہی تھا۔ فرماتے میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا چل فرید تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، پانی اب ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے جا کے۔ لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا۔ اب فرماتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا کہ بھائی ہو کیا رہا ہے، پہلی بات میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا تو میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا۔ تو حضرت کو عام لوگ تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص الخاص لوگ تھے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہتے میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ کیا رنگ ہے، فرید آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر ہی تھا، فرید پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ کیا رنگ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو پھر آگے سے جواب کیا آیا، فرید تم ہی تے رسیدے ڈول دے آسرے تے آیا ہیں، وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن، تو رسیدے ڈول دے آسرے تے آئے سن، وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن، جدن فرید تم ہی ساڑھے آسرے تے آئیں گا سی تیرے لئے بھی پانی ہوتے بھیجاں گے۔ بات تو یقین کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول پہ کتنا یقین، آج حضرت جس صرف سنی ہو یقین کی کمی ہے حضرت، باقی سارا کچھ ہی ہے، یقین پیدا تو کرو یار، پکارو تو صحیح کمی۔ یہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ، میں حضرت جی بس اب اس تقریباً تیسرا ہفتہ ہے ہم گھر سے بے گھر رہے حضرت، تو ظاہر ہے پھر کام ایک ہی ہوتا ہے حضرت جی، سارے تو نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری تعلیم کا سلسلہ وہیں رک گئے، وہ میرے دوست ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر لی، اور انہوں نے جو ہے نا پی ایچ ڈی بھی کی ہے سیف الملوک میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام پہ، کیونکہ حضرت میرا ایک اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ ہم نے ان بزرگوں کے کلام کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا حضرت، کسی نے سنا تو چسکے کے لیے سنا، کسی نے پڑھا تو چسکے کے لیے پڑھا، لیکن کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا نہیں کہ میاں محمد بخش صاحب کیا اینٹی ڈے دینے میں۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جس دن تم نے ایک شعر پکڑ لیا نا اور اس پہ بیٹھ کے غور و فکر کرنا شروع کیا تو تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ایک شعر میں کمال ہے حضرت۔ میں صرف ایک ہی شعر سنا کہ میں اپنی بات کی طرف واپس آؤں کہ دیکھو حضرت جی کتنا گہرا شعر لکھا ہے میاں صاحب نے، خود ہی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا ہے۔ حضرت چھوٹی سی چیز بنانی پڑ جائے تو وقت پڑ جاتا ہے، یہ حضرت انسان کسی فیکٹری میں نہیں بنا دیتا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں دے پیٹ چ بنایا، پھر اس طرح بھی نہیں بنا حضرت کہ سر کہیں سے آیا، آنکھیں کہیں سے آئیں، کان کہیں سے آیا، زبان کہیں سے آئی، دل کہیں سے آیا، گردے کہیں سے آئے، نہیں، کیا ہوا
ماں کے پیٹ میں بنا دیا تھا. اور پھر حضرت جی دیکھو کیسا بنایا, شکلیں نہیں ملتی ہیں, چلو کہیں نہ کہیں آ کے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے, لیکن دیکھو حضرت جی بنانے والے نے کیسا بنایا کہ کسی کا انگوٹھا بھی کسی سے نہیں ملتا. چلو کسی کو تو چھوڑو حضرت جی, اپنے دایاں بائیں سے نہیں ملتا حضرت جی. میں ایک دن ایک ڈاکٹر کی دکان پہ چلا گیا, وہاں وہ آئینہ پڑا ہوا تھا, شیشہ میں جسے بڑا نظر آتا ہے. میں کتنی دیر اپنے انگوٹھے پہ رکھ کے دیکھتا رہا, میں مالکا کیسا تو خالق ہے, کیسا تو بنانے والا ہے, اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں حضرت جی, لائنیں ہی نہیں ہیں انگوٹھے کے اوپر, کیسا تو نے بنایا ہے, کسی کا انگوٹھا کسی سے نہیں ملتا. تو میاں صاحب فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندہ ہے. رنگ ہی ہے نظر جی مالک, غور کرو, دعوت ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. غور کرو, ہم غور نہیں کرتے حضرت. وہ چلو حضرت جی باقی چھوڑو, جو کھا رہے اس پہ ہی غور کر لو حضرت. دیکھو ہم قرب الہی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہ دیکھو نا حضرت جی, اگر کسی نے کرنا ہو نا تو یہ بھی بہت کچھ ہے حضرت. یہ ایک کتاب ہے, مجھے ہر کسی نے نا گفٹ کی تھی, پڑھنے والی کتاب نہیں ہے نا, آپ اس کو پڑھنا حضرت. جسٹس جاوید اقبال نے لکھی تھی, اپنا گریباں چاک. وہ میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی مرشدوں کا, میں نے اس کے بعد اس کتاب کو کھولا بھی نہیں کبھی ہے, وہ پڑھی ہوئی ہے میری لائبریری. جسے میں نے کھولا نا بس یہی بات مجھے ملی, پھر اس کے بعد میں نے نہیں کھولا. اس میں اس کا مصنف جسٹس جاوید اقبال ہے, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا. اس میں اس نے لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باہر گئے تو کہتا ہے میں نے پیچھے سے خط لکھا, جیسے ہم نے بھی تھا نا, اگر کوئی باہر ہو تو ہم بھی فرمائشیں کرتے ہیں بھائی یہ بھیجنا, یہ لے کے آنا. جسٹس جاوید اقبال نے لکھا کہ میں نے اپنے ابا جی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا, اور خط کیا لکھا, ابا جی میرے لیے نا باہروں آندیاں ریڈیو لے کے آئی. اس میں لکھتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ریڈیو نہیں بھیجا, بلکہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اشعار لکھ کے بھیج دیے. اور اشعار کیا تھے, اشعار تھے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور شعر بڑے ہیں, لیکن سب سے جو سونا شعر ہے نا حضرت جی, وہ اس کا سب سے سونا شعر ہے حضرت جی, وہ کیا تھا. جاوید اقبال کہتے ہیں کہ مجھے علامہ نے جو شعر لکھ کے بھیجے نا, اس میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند شعر آیا وہ یہ تھا حضرت جی. وہ علامہ اقبال نے جسٹس جاوید اقبال کو نصیحت کی, کیا لکھا, گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو, گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. مطلب کیا شعر کا, جاوید اقبال کدی ایسے گلاب دے پھول نو پوچھا تو ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں نکلے, تو ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں نکلے, تینوں لال رنگ کنے دیتا ہے. پوچھ سکتا تو نکلے ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں, تینوں لال رنگ کنے کیتا ہے. اے رنگ برش نہ لویا کہ فوارے نہ لویا. کدی موتی دے پھول نو پوچھا تو ہرے رنگ دی ڈوڈی چوں نکلے, تینوں رنگ کنے دیتا ہے. اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں حضرت جی, جدن ایتھوں پوچھو گے نا ایتھوں, اس دن پھر تمہیں ضرور جواب آئے گا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. اے حضرت قدرت کے نہیں ہے قدرت کے, امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. دیکھو ہاں یہ ہے اس کی قدرت ہے کہ نہیں ہے, ہم غور ہی نہیں کرتے. یہ اپنے اپنے کھانے پہ غور کرو ذرا, تمہیں قرب الہی ملے گا. بہرحال بات لمبی ہوتی جائے گی, میں نے بات کو ختم بھی کرنا ہے. غور کرو ذرا, آم کھایا کرو تو غور بھی کرے کرو. میں قبلہ دور ہے کسی کو کیا کہ مار کھانے, ہر بندہ تو مفکر ہے,
بس ہم چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں. یہ ہم ختموں پہ جاتے ہیں تو وہ کیونکہ اس طرح کی محفلوں پہ تو رنگ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے 10واں ہو، کل شریف ہو، 40ویں کا ختم ہو، سالانہ ختم ہو، تو پھر پھل بھی پڑا ہوتا ہے سامنے میں. تو پھر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو دعوت کس طرح دیتے ہیں. مثلاً اب یہ کنوں کا موسم آنے لگا، مالٹے کا موسم. تو اب یہ دعوت لوگ کس طرح، میں کسی نے کنوں کھولا نا، اگر میٹھا نکل آیا تو باپ دوسرے کو دعوت کس طرح، وہ کھا لے وہ مٹھائی. ٹھیک ہے جی. گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، خربوزہ اگر کسی نے کاٹا نا، میٹھا نکل آیا تو دعوت کس طرح ہوتی ہے، وہ کھا لے مٹھائی. تو میں بہ کے پیا سوچنا، میں یار تینوں ہے پتہ ہے مٹھا ہے، تینوں ہے کیوں بھول گیا کہ میٹھا کیتا کہ نہیں ہے. سبحان اللہ. حقیقت ہے نا، کیا خود میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. علماء بیٹھے ہیں حضرت. میٹھا ہونا ہم کی ذاتی صفت نہیں ہے. بے شک. میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے. میٹھا ہونا کینوں کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے. اگر یہ ان کی اپنی ذاتی صفات ہوتی تو ہر کینوں میٹھا ہوتا، ہر آم میٹھا ہوتا، ہر خربوزہ میٹھا ہوتا. نہیں حضرت جی، کوئی ہے جڑا کسی نے میٹھا کرن دیا، کسی نے پھیکا کرن دیا ہے. لیکن کیا ہے، کلو کلو ہم بہ کے چوف جانے ہیں، کدی الحمدللہ بھی نہیں کیا اسی ہے. نہیں حضرت جی، غور کیا کرو. اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے، امب ویکھ کے قربان ہوتے دل کرتا ہے. وہ اینو ایڈا سونا پیلا رنگ کنے کیتا ہے، چھوٹا تھا تو سبز تھا، بڑا ہو کے. غور کرو حضرت. ہم تو غور نہیں نہ کرتے ہیں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی ساری شاعری غور و فکر ہے حضرت. وہ اس میں لکھا ہے، یا میں نے 2 باتیں سنانی ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو جو ہے نا وہ جو میرا ایک ذہن تھا میں اس کے مطابق ختم کروں گا. 2 باتیں، ٹھیک ہے جی. اور دونوں باتیں میں نے آپ کو انسانوں کے حوالے سے نہیں سنانی کہ دیکھو اللہ بھی کتنے کریم ہے اور اللہ کے محبوب بھی کتنے کریم ہے. حضرت ابو الخیر پہ میں ختم کروں. اب 2 باتیں سنانی ہیں، دونوں میں نے انسانوں کی نہیں سنانی ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. دونوں میں آپ کو جانوروں کی، ایک پرندے کی سناؤں گا، ایک جانور کی سناؤں گا. کہ ان کی بھی اتنی سنتے ہیں تو تمہاری نہیں سنیں گے. یہ لکھا ہے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کھڑی شریف جہاں حضرت بیٹھا کرتے تھے نا، جس درخت کے نیچے، اس کے ساتھ ایک اور درخت بھی تھا. اس پہ ایک فاختہ نے نا انڈے دے رکھے تھے، کگی جس کو پنجابی میں بولتے ہیں. اب حضرت جی ہم بھی بھول جاتے ہیں. باقی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. میاں صاحب بھی یاد الہی میں مشغول ہیں، وہ بھی یاد الہی میں مشغول ہے. حضرت ہوا کیا، ایک شکاری اس جانب باہر نکلا اور اس کی نظر فاختہ پہ پڑی. اس نے کہا لو جی دوپہر کا کھانا تو ہو گیا. یہ اب میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ سارے میاں صاحب کے اشعار کا ترجمہ ہے. ٹوٹل 12 شعر ہیں اس پہ. میں بس آخری سناؤں گا کیونکہ اشعار سارے مکمل سناؤں گا، وقت ذرا بڑھ جائے گا تھوڑا، اس لیے میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو. اس نے نا تیر بھی تھا، کمان بھی تھا، اپنے ترکس سے اس نے وہ تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، اس نے کوگی کا نشانہ لیا. اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، اس کے اندر خطرے کی جو حس تھی نا اللہ کی طرف سے، وہ بیدار ہوئی. اس نے آنکھیں کھولی، تیر چھوٹنے والا. اس نے پرواز لی اور درخت سے باہر. جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھا کہ اوپر ایک عقاب بھی چکر کاٹ رہا ہے. اور نظر اس نے بھی فاختہ پہ لگائی ہے کہ جس کو یہ دانہ لینے کے لیے باہر نکلے گی نا تو میں اس کو چپٹ لوں گا. کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے واپس آ گئی اور آ کے نا درخت میں بیٹھی آ کے. اور کیا کیا جو ہم نے تقریباً چھوڑ دیا. یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد عرض کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے اور سنیا جو چاہے کر سکنا ہے. پھر آگے سے آواز آتی ہے کوئی یہ کی چاہنی ہے. پھر کوئی عرض کرتی ہے یا اللہ 2 موتاں جو پھنسی ہیں، نہ اڈاں تے ماری جاواں اڈاں تا ماری جاواں، عرضی ہے بھی بچا سکنا ہے. یہ میاں صاحب کے شعر ہیں سارے. پھر جواب آتا ہے وہ کوئی یہ 2 کی نے، سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے. یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم سب اس کے لیے، باقی بتانے حاضری ہے. وہ کھڑی ہو گئی. وہ شکاری بڑا حیران ہوا کہ بھائی اڑی پھر واپس آ گئی. اس کے دل میں یہ خیال باطل آیا نہیں اس کو اس کی موت کھینچ لائی ہے. وہ تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا، بس اٹھانا ہی تھا نا. اٹھا کے اس نے پھر رسی کو کھینچا، اس کا نشانہ لیا اور اس کے نشانے پہ اس نے تیر کو چھوڑ دیا. اب اگر آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو وہاں بھی جو گولی ہے وہ کچھ لمحے
گن کی نالی میں ضرور گزارے گی، حالانکہ انہیں بالکل شارٹ سے لمحات ہے. اسی طرح اگر آپ تیر بھی فائر کریں نا، وہ بھی تھوڑی دیر کمان میں گزار کے پھر ہی کمان سے نکلے گا. وہ لمحات جو تیر نے کمان میں گزارنے تھے حضرت، ہوا کیا؟ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ، حکم الہی سے آ کے نا ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈسا. یہاں تو بھیڑ بھی کاٹے نا، یہاں تو اگر چونٹی بھی کاٹے تو وہ بھی ایک دفعہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. وہ تو پھر سانپ تھا، جب اس نے ڈسا نا پاؤں پہ تو وہ وجود میں جنبش ہوئی، جھٹکا لگا. وہ جھٹکا لگنے سے وہ ہاتھ جو اس طرح گھگی کے نشانے پر تھا نا، وہ اوپر کو ہو گیا اور تیر یہاں نکلنے کے بجائے اوپر کو نکلا اور اوپر جا کے نا سیدھا عقاب کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گئے اور دونوں گڑم کر کے زمین پہ گرے. میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ دیکھ رہے تھے. یہ 11 شعر مکمل ہوئے. اب آخری شعر میاں صاحب نے پھر سارا کچھ دیکھ کے کیا لکھا. لکھتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی. یہ ہماری پنجابی ہے اتھاں. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اوتھے. تو اوتھے ذرا ٹریول کرتا کرتا کشمیر تک گیا تھے اتھاں ہو گیا. مثلا ہماری پنجابی میں اگر آپ کا کوئی مہمان آئے نا، وہ آپ کو فون کرے، آپ اسے پوچھے بھی کدھر ہیں، وہ آپ کو کہے جی میں شداد پور ہوں، تو آپ اسے کہیں گے بھائی اوتھے ہی رہی میں آ گا. ٹھیک ہے، یہ ہماری پنجابی میں اوتھے ہے. تھوڑا اوتھے اگے جاندہ جاندہ اتھاں ہو گیا. اور فرماتے کگی رہی اتھاں کھلوتی، جس کو 2 مارنے آئے ہیں، شکاری عقاب، چھوٹی سی کگی. کگی رہی اتھاں کھلوتی، وہ وہاں ہی کھڑی ہے. مارنے والے مر گئے، موت پہ موت آ گئی. کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. پکارو تو صحیح ہے. اچھا یہ تو اللہ کی ذات تھی. اب آؤ ذرا حضور کا کرم بھی سن لو. یہ سائیوال جامعہ فریدیہ منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، یہ پچھلے سال حضرت کا بھی سال ہو گیا. بڑے عاشق رسول، فنا فی الرسول تھے. وہ بہت باکمال شخصیت تھی. حضرت کی بڑی تصانیف ہیں. جلوہ جانہ حضرت نے لکھی اور بڑی کتابیں ہیں. حضرت کی ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے مدینۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ میں گزارا، تو پھر انہوں نے جو وہاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا نا، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض مبارک کے جو دریا بہتے دیکھے، حضرت نے بڑے واقعات لکھے ہیں. انہوں نے بس میں ایک ہی سناؤں گا آپ کو. اس میں حضرت نے لکھا